یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دوستو دو باتوں کا حکم دیا ہے، بڑی اہم ہے، دو چیزوں کا حکم ہے، ایک ہے تقوی اللہ اور نمبر دو قول سدید۔ اے ایمان والو، اگر تم ان دونوں باتوں کی پابندی کر لو، کس کی؟ تقوی اللہ اور قول سدید کی، تب کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اب تمہارے زندگی کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، آدمی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ عَبْدٍ، اور آدمی کا دل بھی نہیں سیدھا ہو سکتا حتیٰ یستقیم لسانہ، جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہ ہو جائے۔ ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، ایسی نیکی بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، جس کی برکت سے انسان جنت میں پہنچ جائے۔ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل جو ہے، ایک تو تقوی اللہ ہے اور دوسرے حسن خلق، اچھے اخلاق ہیں۔ اچھا بتائیں، سب سے برا عمل جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا؟ اب سب سے زیادہ انسان جن گناہوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے وہ یہی زبان کی غلطی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور ہمارے صدر اجلاس اسلامی ماں اور بہنوں، بڑا ہی مختصر وقت آپ حضرات کے لیں گے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کسی اور موقع پر ہوگی۔ ہم نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی، اور نبی علیہ السلام کا دستور تھا جو آپ کا خطبہ مسنونہ ہے، خطبہ حاجہ جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں بڑی پابندی سے پڑھتے تھے۔ سورۃ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اسی طرح سے سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورہ احزاب کی آخری آیات میں سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق نماز ظہر کا وقت تھا۔ مسجد نبوی میں بہت سارے نمازی آ چکے تھے، نماز کا انتظار تھا،
نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے تمام مصلیان سے فرمایا علیکم مکانکم، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، حرکت نہ کرو، یعنی ابھی جاؤ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہوا، اشارہ ملا، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ آپ کھڑے ہوئے، فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور یہ اللہ کا پیغام کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ نے تلاوت کی، پھر چونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، عورتیں پیچھے بیٹھا کرتی تھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت میں جو اللہ نے پیغام دیا تھا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، سنانے کے لیے آپ عورتوں کے علاقے میں گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ فرمایا یا معشر النساء علیکن بمجالسکن، تم لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، کوئی اپنی مجلس اپنی جگہ چھوڑ کر کے اٹھے نہیں، جائے نہیں۔ اب پیارے نبی کا حکم تھا، سب کے سب بیٹھی رہ گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے، اور آپ نے تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا۔ قرآن مجید میں کہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس کہا ہے تو وہاں پوری کائنات کے لوگ مراد ہیں، اور کہیں اللہ نے خاص طور سے یا ایھا الذین آمنوا، تمام دنیا والوں کو خطاب نہیں، صرف ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا وصول بیان کرتے ہیں قرآن مجید کا، اس کو یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایمان والو، جب قرآن مجید میں کہیں اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اس قسم کی آیت سنو تو دنیا کی تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر کے خوب غور سے سنو۔ اب کیوں؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو یا ایھا الناس نہ کہنے کے بجائے سب کو الگ کر کے اللہ نے صرف اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین، اے میرے ایمان والے بندو۔ کیا مطلب؟ میرے وہ بندو جن کو ہم نے ایمان سے نوازا ہے، ایمان کا حوالہ دیا اللہ نے، بہت بڑی دولت ہے ایمان کی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اور کتنی بڑی دولت ہے، اللہ اکبر۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ایک صحابی ہیں معاویہ بن صعصع، معاویہ بن صعصع، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں میری اونٹنی غائب ہو گئی، اونٹنی تھی گابھن اور 10واں مہینہ چل رہا تھا۔ عشرہ وہ کہ جو اونٹنی گابھن ہو آج بچہ دے گی، اور 10 مہینہ عشرہ سے عشرہ، آج دے گی، کل دے گی، پرسوں دے گی، تو اس اونٹنی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں میری اونٹنی چرنے کے لیے نکلی اور غائب ہو گئی۔ ڈھونڈتے کہیں ایسے علاقے میں پہنچا، اونٹنی تو مل گئی لیکن اب واپس آنے کے لیے تھک گیا تھا، اونٹنی اپنی لے کے آ رہا تھا، غائب اونٹ بھی مل گئے، اور جس اونٹ پر 2 اونٹ لے کے گیا تھا، ایک اونٹ پر میں سوار تھا اور دوسرے پہ کھانے پینے کا سامان اور بستر تھا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہیں آرام کر لیں، آرام کہاں کریں؟ ایک جگہ چراغ جلتا ہوا نظر آیا،
تو مجھے اندازہ لگا کہ وہاں آبادی ہوگی، چراغ جلا تو وہاں آدمی بھی ہوگا۔ کہتے میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک خیمہ ہے، چراغ جل رہا ہے۔ میں کھڑا ہوا، پکارا لوگوں سے، کون ہے؟ تو ایک بوڑھا آیا، باہر نکلا، بالکل بوڑھا انسان۔ اس سے میں نے کہا کہ ایسا مجھے آرام کرنا ہے۔ کہا تم خیمہ نہ لگاؤ، اسی میرے خیمے میں جگہ خالی، آ کے تم بھی آرام کرو۔ کہا میں خیمے میں داخل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کمرہ تھا، خیمے کے بعد اور ایک پارٹیشن ڈال کے کپڑا ڈال خیمہ بنا تھا، وہاں سے کراہنے کی آواز آئی، اب بڑی تکلیف دہ۔ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ میری بیوی اندر ہے، کوئی یہاں ہے نہیں، اس کو ولادت کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ درد ذہ ہے، تکلیف میں ہے اس وقت۔ کہتے ہیں میں بھی کچھ کیا کر سکتا تھا؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیٹا نہیں پیدا، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہا جیسے بچی پیدا ہونے کے بعد ماں نے بتایا شوہر سے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی، تو کہنے لگا کہ وہیں کھڈے کھود کے دفنا دو، کھڈے کھود کر کے دفنا دو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو عربوں کا دستور تھا، بیٹی نہیں چاہیے دفنا دو۔ کہا کہ جب بیٹی دفنانے کے لیے کہا تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی نہیں دفنائے، بیٹی مجھ کو دے دیں، میں لے کے جاؤں گا بڑی کرنے کو۔ کہا نہیں، میں نے چھوٹی چاہیے، میں قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا میں بڑے دنگ رہا کہ کیسا باپ ہے، ابھی تک انتظار کر رہا تھا، عورت چلا رہی درد میں پریشان، اور جیسے بتاتی کہ بیٹی سے کہتا قتل دفنا دو اس کو، یہ گلا گھونٹ دو۔ کہا کہ مجھ سے نہیں رہا گا۔ میں نے کہا اچھا ایسا ایک بچی مجھے دے دے۔ کہا تم لے کے چلے جاؤ گے تو پھر چھوڑ جاؤ گے؟ کہا اچھا ایسا کر میں بیچ ڈال۔ کہا کہ میں نے ایک اونٹنی دی، کہا یہ میری اونٹنی ہے، گابھین اونٹنی، جس کو میں اس کو تو لے لے، لیکن بچی کو زندہ ہمیں دے دے، میں نے خرید لیا۔ کہا بچی میں نے خرید لیا، اونٹنی اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر، ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہتے ہیں بچی تو میں نے لے لیا اور اونٹنی اس کو دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا ایسا کرو، اگر اس بچی کو میں نہ لے جاؤں تو اونٹنی تو میں نے دے دیا ہے، خرید لیا، اب تو بچی کا مالک میں ہو گیا ہوں، کیا اس بچی کو تم اپنے پاس رکھ کر کے کھلا پلا سکتے ہو؟ کہا میں نہیں کھلاؤں گا۔ کہا اچھا میں تم کو ایک اونٹنی اور دے دیتا ہوں تاکہ اس اونٹنی سے تم کمائی کرو، اور جو کمائی ہے تم لے لینا، لیکن بچی کو قتل نہ کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنی دی اور بچی بچ گئی۔ کہنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں تقریباً 350 بچیوں کی جان ایسے خرید کر کے بچائی ہے۔ کتنی؟ اللہ اکبر۔ دوستو ایمان کی دولت فری میں ہم کو ملی، کوئی محنت نہیں، پیدا ہوتی ہے مسلمان ماں سے، مسلمان باپ سے، خاندان۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اچھا پھر آئے تو کافر تھے، مشرک تھے، اب ایمان نصیب ہوا، ان کے گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس گئے جنہوں نے بچی خریدی تھی اور اونٹنی دیا تھا، گئے، یعنی معاویہ بن صعصع، کہتے ہیں جب واپس گئے تو اچانک کوئی مدینے سے آیا تھا۔ کہا کہ مدینے کا ماحول بڑا عجیب، کیا ہوا؟ ایک صحابہ کہتے ہیں رسول ہے، پیغمبر ہیں،
اور بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں کہ شریف بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، خالق کی عبادت کرو، گالی نہیں دو، خون نہیں ختم، اس نے ایک اچھی اچھی باتیں. تو کہا تم نے کیا کہا کہ میں بھی اس کا مذہب قبول کر چکا ہوں. کہا پورا میں نے اسلام کا تعارف کروایا. کہا واہ اتنا اچھا دین. تو کہتے ہیں کہ میں بھی اسلام لانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان لا لیا، لیکن ہے کہ ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کروں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور سب کچھ سیکھا. جب اچھی طرح سے اطمینان ہوگا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کیا؟ ہم نے 350 بچیوں کی اس طرح سے جان بچائی. اپنا قصہ بیان کیا وہ بوڑھے والا، اور ایسے میں نے تقریباً 350 بچیوں کی جان بچائی، اور ہم نے 2 اونٹ کے بدلے 1 بچی کی جان، ایک جان کی ایک اونٹنی دی اور دوسرے بچی کی پرورش کرنے کی دوسری اونٹنی. تو اس طرح سے ہم نے 350 بچیوں کی جان بچائی گی. تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ 700 اونٹ. یا رسول اللہ میں نے 700 اونٹ دے کر کے 350 بچیوں کی جان بچائی ہے. تو کیا اب ایمان تو آج لا رہا ہوں، لیکن جتنی میں نے جان بچائی سب کفر کی حالت میں. آج فرمایا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہماری ان کچھ نیکیوں کا بھی 350 اونٹ 700 اونٹ اور 350 بچیوں کی ہم نے جان بچائی، کچھ ملے گا؟ اللہ رسول مسکرا اٹھے، فرمایا یا معاویہ بن صعصعہ تم کی فکر نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے تمہارے درمیان، اسی تمہاری پرانی نیکیوں کی برکت سے جو 750 اونٹ تم نے دے کر کے اتنی بچیوں کی جان بچائی، تیری وہی نیکیاں اللہ کو پسند ہوئی ہیں، انہی کے عوض میں اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے دوستو، یہی ایمان کی دولت. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں سنو یا ایھا الذین آمنوا، رب نے ایمان کی دولت کا حوالہ دیا ہے تو خوب غور سے سنو، خوب توجہ سے سنو. کیوں؟ اب 2 ہی شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی برائی جو تمہیں برباد کر دینے والی ہے اس برائی سے تم کو منع کرتا ہوگا، یا کوئی بہت بڑی نیکی ہے جس نیکی کو کوئی دعوت تمہیں دے رہا ہے، صرف ایمان والوں کو دے رہا ہے، اس لیے کافروں کو شامل نہیں کیا. تو دوستو یا ایھا الذین آمنوا، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے دوستو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دوستو 2 باتوں کا حکم دیا ہے، بڑی اہم ہے. 2 چیزوں کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک ہے تقوی اللہ اور نمبر 2 قول سدید. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدید. ایک ہے تقوی اللہ، دوسرے قول سدید. اگر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم ان دونوں باتوں کی پابندی کر لو، کس کی؟ تقوی اللہ اور قول سدید کی، تب کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اب تمہارے زندگی کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. یعنی اصلاح معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ یصلح لکم اعمالکم. اگر تم یہ دونوں چیزیں کر لو، ایک تو تقوی اللہ اور دوسرے قول سدید، یہ دونوں اتنے بہترین عمل ہیں، اگر ایمان والو تم ان کی پابندی کرو تو باقی تمہارے معاشرے میں، تمہارے قول میں، گفتار میں، کردار میں، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جتنی بھی برائیاں ہوں گی ان دونوں عمل کی برکت سے ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اصلاح معاشرہ ہو جائے گا، ہمارا گھر سدھر جائے، ہماری اولاد سدھر جائے، ہمارا خاندان سدھر جائے. ہم نہیں سدھاریں گے، اللہ رب العالمین سے بات ہے یصلح لکم
अमालकुम। फिर नंबर 2 वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। लेकिन शैतान तो पीछे लगा हुआ है। शैतान अगर कुछ बुराइयां करवाता रहेगा, तुमसे कुछ गुनाह सरदद होते रहेंगे, तो अल्लाह ताला इन दोनों अमल की बरकत से वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों के भी मग़फ़िरत कर देगा। दुआ कर वो दोनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं। दोस्तों, एक है तक़वा अल्लाह। तक़वा किस चीज़ का नाम तक़वा है दोस्तों? तक़वा कहते हैं असल में अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से जो भी नेकी करे अल्लाह के डर से करे। किसके डर से? अल्लाह के। आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए ना, नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो सोच ये जाए कि अगर अज़ान हो गई, अगर नमाज़ पढ़ ले कि नहीं नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा तो हमारा रब हमसे नाराज़, अल्लाह ताला गुस्सा हो जाएगा। अगर कोई ये सोचे भाई नमाज नहीं पढ़ूँगा तो बाप गुस्सा हो जाएगा, नमाज नहीं पढ़ूँगा तो लोग बुरा कहेंगे, तो लोगों के नहीं। इंसान जो भी नेक अमल करें वो अल्लाह ताला के डर से करे। नंबर 2, जो गुनाह जो बुराई छोड़े अल्लाह ताला के डर से, अल्लाह ताला के डर से, बंदों के डर से नहीं, पुलिस के डर से नहीं, सेठ के डर से नहीं, माँ बाप के डर से नहीं, अल्लाह का डर होना चाहिए। और जब अल्लाह का डर आ जाए तो देखें अल्लाह ताला कहते सुधार देता है। सही बुखारी की रवायत, छोटी सी मिसाल, सही बुखारी की रवायत, और मालूम पड़ता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। अगर वाकई दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है तो इस वाक़े की इतनी अहमियत, इतना ऊंचा मर्तबा, इतना नसीहत आमेज और इबरत वाला कि अल्लाह ताला ने बदरिए वही अपने नबी को किस्सा बताया हज़ारों साल बाद और हुक्म दिया कि अपने उम्मत को बता दें। किस्सा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदी, ज़मीन के मालिक को कीमत दे दिया और ज़मीन आबाद करने के लिए जब हल चलाने के लिए गया, हल चलाने देखा है कभी? ट्रैक्टर के पहले आता था बैल के ज़रिए, तो जो हल चलाते चलाते एक ऐसी जगह पहुंचा कि हल उसका अंदर ज़मीन में फंस गया। अब 2 बैल ज़ोर लगाते हैं लेकिन बैल आगे नहीं बढ़ पाते, इतना ज़्यादा फंस गया है वो कि निकलना ही मुश्किल है उनका। परेशान, बैल को मारता है, कोशिश करता है लेकिन अपनी जगह से हरकत करते ही नहीं। तंग आ गया, बैल कुछ आज़ाद कर दिया और खुदाई की तो पता चला पीतल का या तांबे का एक बड़ा सा पतीला डेगचा था जो शादियों वगैरह बन जाता था, और उसके अंदर उसका हल फंस गया था। अब उसको जब निकाला तो पता चला कि पूरा सोने से भरा हुआ था। नहीं, किसी ज़माने में ज़मीन के अंदर सोने का मालिक डाकुओं चोरों से बचने के लिए छुपा के रखा, मर गया होगा, औलाद को बताया नहीं, वो इसी चला रहा था। अब ज़रा बताए भाई, अगर हमको मिल जाता तो हम और अब क्या करते? ऐसा करो, छोड़ दो, रात को ले जाओ ताकि किसी को पता न चले। अल्लाह ताला का डर, युस्लिह लकुम आमालकुम, एक एक हरकत तुम्हारी सही हो जाए अगर रब का तकवा आ जाए। मेरे भाइयों, निकाला और लिया, ले करके ज़मीन के मालिक के पास गया और ज़मीन के मालिक के पास जा कहता है खुद ज़हबा का, भाई ये आपका सोना है, आप ले लें। कहा क्यों? कहा आपकी ज़मीन में सोना हमको मिला है, खुदाई की, हल नहीं चल पा रहा था, मैंने खोदा तो सोना निकला, तो ये सोना आपकी ज़मीन में था, आपका है, आप ले लें। उसने कहा कि मैं नहीं लूँगा। अल्लाह अकबर, मैं नहीं लूँगा। कहा क्यों? कहा हमने बेअतुल अर्द, हमने ज़मीन बेच दिया, अब ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारा है, हमारा नहीं। मैं अब ये सोना ले करके अपनी आखिरत नहीं बर्बाद करना चाहता, तुम सोना ले जाओ। कहता है अल्लाह के बंदे, इस तरह तो अर्द
ولم اشتری ذهبا، ہم نے زمین کی قیمت دی ہے، سونے کی قیمت نہیں دی ہے، یہ تو لیتے تیرے لیے حلال ہے میرے لیے حرام ہے۔ اب دونوں کی لڑائی، کہتے میں نہیں لوں گا، وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا۔ سونا ہے میرے بھائیوں، وہ کیا چیز تھی کہ دونوں میں تو کوئی سونا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہے دوستو تقوی۔ تقوی، اب تقوی کی برکت ذرا دیکھیں، دونوں کی اتنی لڑائی ہوئی کہ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ یہ ہوا کہ چلو بھائی اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ اب سرپنچ جو تھے، جو گاہ تھے، گاؤں والے کچھ نہیں، چلو داؤد علیہ السلام کے پاس لے کے گئے اور دونوں کو قصہ سنا۔ وہ کہتا ہے اللہ میں نہیں لوں گا، بیچنے والا کہتا ہے، خریدنے والا کہتا ہے میں نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام فرمایا تمہارے بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کتنے؟ کئی بچے ہیں، لڑکے ہیں کہ لڑکی؟ الحمدللہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ، لڑکی ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ اچھا میاں تمہارے پاس؟ ہمارے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، شادی شدہ نہیں، ایک لڑکا میرا باقی ہے۔ کہا اچھا نہ تم لو نہ یہ لیں گے، اپنے بیٹے کو بلاؤ اور تم اپنی بیٹی کو لاؤ، دونوں کو نکاح کر کے دولہے اور دلہن کو سونا دے دیتے۔ کیا چیز تھی میرے بھائی ذرا بتاؤ، کیا چیز ہے؟ یہ تقویٰ ہے دوستو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جب تقویٰ آ جائے تو ساری چیزیں سدھر جاتی ہیں پورا۔ دیکھیں کس طرح سے معاملہ آسان ہو گیا، زمین سارا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا قصہ معلوم ہوگا۔ ایک بچی عمر فاروق کی بہو کس بنا پر بن گئی کہ وہ دودھ میں پانی نہیں ملا کر کے بیچنا۔ بوڑھی دادی کہتی ملا دے ملا دے، کہتی نہیں عمر فاروق نے منع کیا ہے۔ عمر فاروق گشت کر رہے، دونوں کے سن رہے ہیں، دادی اور پوتی کی۔ بیٹی کہتی نہیں عمر فاروق نے منع کیا ہے۔ بوڑھی کہتی ہے عمر فاروق سویا ہوا تو ملا دے، کس کو پتہ چلے گا؟ کیا بات تھی دوستو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں ہو جس حالت میں ہو اللہ تعالیٰ تو دیکھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کہتی ہے بیٹی پوتی کیا کہتی؟ بوڑھی ماں ان عمر ینام ورب عمر لا ینام، عمر سویا ہوگا لیکن عمر کا رب جو ہے وہ جگ رہا ہے۔ عمر ابن الخطاب نے دونوں کی سنی اور مکان لایا، نشان لگایا، اور صبح آپ حضرات جانتے ہیں صبح ہی پیغام بھیج کر کے بہو بنا کر کے عمر ابن الخطاب لا لیے۔ دوستو سارا معاملہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماتے اگر تمہارے اندر تقوی آ جائے تو تمہارے زندگی کے سارے اعمال اللہ سدھار دے گا۔ کیوں؟ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ابو سعید الخدری مشہور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں کس چیز کی وصیت کروں؟ شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، غیبت نہیں، کہ کتنی چیزوں کی نصیحت کروں؟ ایک نصیحت کرتا ہوں، وہی اگر اپنا لیا تو سب کچھ صحیح ہو گیا۔ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لے، ساری چیزوں ساری برائیوں کے چھوڑنے کا اور ساری نیکی کرنے کی بنیاد و جڑ کیا ہے؟ تقوی اللہ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو تقوی نصیب ہو جائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ جو اللہ رسول کبھی نہیں ناگا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ دوستو اس دعا کو یاد کریں، ہمیشہ آپ بھی پڑھیں، بچوں کی یاد دلائیں۔ تقوی وہی دے گا، اگر وہ تقوی دے دیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کو تقوی مل جاتا ہے اللہ تقوی کی برکت سے دنیا کی ساری مشکلات اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سارے بے روزگاروں کو روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، کب؟ جس کے اندر تقوی آ جائے۔ دوستو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھو، جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کرو، اور جو چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے
ڈر سے چھوڑو، انسان کے ڈر سے نہیں. سمجھو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے. تو دعا کرو تقوی. نمبر 2، وقولوا قولا سدیدا. قول کے معنی بات، سدید کے معنی بالکل رائٹ، درست. رائٹ کہتے ہیں نا، بالکل منے نہیں، بالکل درست. وقولوا قولا سدیدا، قول سدید کا اعتبار کر لو. قول سدید ہمیشہ بات وہ کرو، سدید کا معنی درست ہو. سدید سداد سے ہے. سداد کہتے ہیں، کبھی کوئی شکاری ہوگا نا، شکار کے لیے جاتا ہے تو بالکل تان کر کے کھڑا رہتا ہے. جب 100% یقین آ جاتا ہے اب نشانے پر ہے، تب یہ فائر کرتا ہے. جب تک 100% یقین نہیں ہوتا فائر نہیں کرتا. اس کو کہا جاتا ہے سداد. اللہ کے رسول فرمایا علی اپنے اندر سداد پیدا کرو، ویسے جیسے تم تیر چلاتے ہو تو نشانہ صحیح کرتے ہو. شریعت کے اصطلاح میں جیسے آپ نشانہ لینے کے لیے کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی ایک آنکھ بند کرتے ہیں، کبھی دوسری آنکھ بند کرتے ہیں، کبھی لیٹتے ہیں، کبھی ذرا دیکھیں نشانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی آپ کوئی کام کریں، کوئی بات کہیں تو سوچیں شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قول سدید. اور اسی میں بدعت آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ توحید قول سدید ہے، بدعت کی دعوت دینا اب بڑا بات جرم عظیم ہوگا. غیبت کرنا قول سدید نہیں ہے. تو ہمیشہ بات اچھی کرو جو 100% شریعت کے مطابق ہو، قول سدید. تو اللہ نے فرمایا یصلح وقولوا قولا سدیدا او قول سدید. اللہ فرماتے اگر تم نے قول سدید اور تقوی اللہ پیدا کر لیا تو ملے گا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے زندگی کے سارے اعمال کے اللہ اصلاح کر دے گا. اور پھر اگر کچھ گناہ شیطان کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری مغفرت کر دے گا. دوستو اسی لیے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث حضرت امام احمد بن حنبل، امام بیہقی، امام ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں کہ علامہ البانی صحیحہ میں ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد. حدیث ذرا غور سے سنو. اور دوستو ان دونوں کو اپنانے کی کوشش، تقوی اللہ اور قول سدید. اللہ کے رسول نے فرمایا لا خطبہ دے، خطبے کے اندر منبر رسول سے اعلان کرے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے. دیکھا دوستو، اور دل درست کب ہوگا؟ جب دل کے اندر تقوی آ جائے. ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنا وجاء بقلب کیا تھا؟ منیب، بقلب سلیم. وجاء بقلب سلیم منیب. هذا لكل عبد اواب منیب. دیکھا، اواب، قلب سلیم، قلب منیب. یہ قرآن میں جگہ پہ قلب منیب و قلب سلیم. یہی ہے اصل میں جس دل میں تقوی ہو. تو لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آدمی کا ایمان کبھی برقرار نہیں رہ سکتا، ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، دین پر، حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، دل ہدایت پر نہ آ جائے، دل میں تقوی اور انابت نہ آ جائے. ہوگی بات؟ لا یستقیم ایمان عبد. ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، آدمی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے. ولا یستقیم قلب عبد. اور آدمی کا دل بھی نہیں سیدھا ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہ ہو جائے. دوستو اس آیت میں تقوی اللہ کی جگہ یہ ہے دل،
اور قول سدید کی جگہ یہ لسان، اور انہی چیزوں دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا، جب تک یہ دونوں چیزیں درست نہ ہو جائیں لا یستقیم ایمان عبد، آدمی کا ایمان اور دین برقرار نہیں رہ سکتا۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اسی لیے سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان لبیہقی کی روایت، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا بھری مجلس میں، لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا، خوف تھا، عذاب قبر کا، عذاب نار کا۔ ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ بتائیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا؟ یعنی ایسی نیکی بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، جس کی برکت سے انسان جنت میں پہنچ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے 2 عمل بتایا، نمبر 1 تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو انسان کے دل میں تقوی ہو، نمبر 2 اور اس کے عمل میں خلق حسن، اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اچھی زبان کا استعمال کرنا۔ تو دوستو کوشش یہ کریں کہ اس آیت کے مطابق، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل جو ہے، ایک تو تقوی اللہ ہے اور دوسرے حسن خلق، اچھے اخلاق ہیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اچھا ان اکثر ما يدخل الناس النار، اچھا بتائیں سب سے برا عمل جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، سب سے زیادہ انسان جہنم میں جائے گا تو اپنے اس منہ میں زبان ہے، حرام کاری ہے، حرام خوری ہے، حرام پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سب سے زیادہ انسان جن گناہوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے وہ یہی زبان کی غلطی ہوگی، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ اسی لیے آخری چیز، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حج میں گئے تھے، حج میں گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جب صفا پر چڑھے تو بہت دیر تک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے ہوئے پھر آخر میں کہتے ہیں یا لسان، اللہ اکبر، یا لسان کل خیرن تغنم او تسکت تسلم۔ میرے بھائی ذرا سوچیں کتنی مقدس جگہ، حج کے موقع پر 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول دعا مانگی ہے، 5 مقام ایسے ہیں جو حج میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے قبلہ رو ہو کر کے دعا مانگی ہے۔ ان میں دوسری ایک یہ ہے طواف، خانہ کعبہ کی زیارت، ساری نیکیاں، اور جب آئے صفا پر سعی کرنے کے لیے تو یا لسان، زبان، یا لسان کل خیرن تغنم او تسکت تسلم، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہتے کہتے رونے لگے۔ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کہا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی چیز پوچھا، کہا اللہ کے بندے حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ، 2 چیزوں کی دعا یہ دونوں صحیح ہو جائیں سب کچھ ہو جائے۔ کیا تھا؟ یا لسان کل خیرن، اے زبان ہمیشہ اچھی بات کیا کر، تو تغنم
بہت کچھ اجر و ثواب حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ کس سے پڑھو گے بیٹے؟ قرآن کی تلاوت کس سے کریں گے؟ کل خیرن، ہمیشہ اچھی بات کر، تغنم، بہت ساری نیکیاں اکٹھا ہو جائیں گی۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت تھی۔ پھر او تسکت، او تسکت، اور اے زبان، اے زبان، اگر تو اچھی بات نہیں کر سکتی تو خاموش رہے، تسلم، تاکہ تو شر سے محفوظ رہ جائے کم سے کم۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے اتنا مقدس مقام، مقدس عمل، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ زبان ہماری درست ہو جائے۔ تو دوستو یہ بڑی اہم آیت تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو اور قول سدید، یہ دونوں چیزیں آ گئیں تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھر میں، تمہارے گفتار کردار میں جتنی برائیاں ہوگی ان کی برکت سے اللہ سب کو محفوظ کر دے گا، سب سے تمہیں بچا لے گا۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ اچھی بات کرو، قول سدید کا اعتبار کرو۔ اگر زبان کی اصلاح کر لیا اور دل میں تقوی آ گیا، یا یوں کہو اگر تم نے زبان اور دل کو تم نے اصلاح کر لی، اب سارے زندگی کے سارے اقوال، افعال، ساری چیزیں تمہاری اللہ اپنے فضل و کرم سے سدھار دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک تو ہے دوستو تقوی اللہ، اور دوسرے قول سدید، اور ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ میرے بھائی، اگر اس میں یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں اور لوگ سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو بڑا کرم تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر ہی دیتا ہے۔ اور اصلاح کر دینے کے بعد دوسری بڑی نعمت، اللہ اکبر، کوشش کرو زبان کی، دل کی اصلاح کر لو، تقوی اور قول سدید اختیار کرو، لیکن شیطان تو پیچھے پڑا ہوا نفس امارہ، اگر کوشش کرنے کے باوجود اصلاح کیے، اس کے باوجود اگر شیطان یا نفس امارہ تم سے گناہ کروائے گا تو اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔